بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کی مرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا۔ جسٹس مسرت ہلالی جو کہ اس بینچ کا حصہ تھیں جس نے پی ٹی آئی کے سمبل کو واپس لینے کے اندر بڑا کلیدی کردار ادا کیا، اور ان کی طرف سے جو آبزرویشن تھی وہ بھی تمام کی تمام ہی پی ٹی آئی کے وکلا کے اگینسٹ رہیں۔ اب اس کے ایک روز کے بعد جسٹس مسرت ہلالی نے الیکشن کمیشن کو ایک جانبدار ادارہ قرار دیا۔ ان کو کہا کہ آپ فیئر نہیں ہیں، آپ ایک سیاسی جماعت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، آپ کو کیا باقی جماعتیں نظر نہیں آتیں؟ تو جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ، آپ ہمیں یہ بتائیں پاکستانی عوام کو کہ کیا آپ ایک روز پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جانبدار تصور نہیں کر رہی تھی؟ کہ آپ کو نہیں پتا تھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان محض پی ٹی آئی کے خلاف ایک ادارہ نہیں بلکہ ایک وچ ہنٹنگ ادارہ بن کے ان سے سمبل بھی لینا چاہتا ہے، ان کو الیکشن سے بھی روکنا چاہتا ہے، ان کے امیدواران کو اٹھایا بھی جا رہا ہے، اس کے اوپر بھی الیکشن کمیشن کی جانب سے کوئی ایکشن نہیں۔ ساری مشینری جو ہے، اسٹیٹ مشینری جو ہے پی ٹی آئی کے اگینسٹ ہے۔ یہ کس کو نہیں پتا؟ بچے بچے کو پتہ ہے۔ آپ اگر کسی روڈ پہ نکلیں اور آپ لوگوں سے پوچھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان میں کس طرح کا ننگا ناچ جو ہے وہ آج کل ناچا جا رہا ہے۔ اس کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے جو سمبل لینے کے اندر کیا، جو ان کی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے وکلا کے ساتھ جو ہے وہ ایک ٹویننگ رہی، انہوں نے ایک بڑا کلیدی کردار ادا کیا کہ پاکستان تحریک انصاف کو بلّہ کسی صورت بھی نہیں دیا جائے گا۔ ان کا ایک بیان آیا، انہوں نے کہا کہ ہمارا کام انتخابات قانون کے مطابق کروانا ہے۔ تو جناب چیف جسٹس آف پاکستان عزت مآب، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے انتخابات کو قانون کے مطابق کروانا ہے کہ انتخابات کو فری اینڈ فیئر بھی کروانے کے بارے میں کوئی اپنا کردار ادا کرنا ہے؟ آپ کے سامنے آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ براہ کرم آپ سی ڈی دیکھ لیں، آپ اس کے اندر ویڈیوز دیکھ لیں، جس طرح پی ٹی آئی کے جو امیدواران ہیں ان کو ٹکٹ جمع کروانے سے روکا گیا، جس طرح کاغذات نامزدگی جمع کروانے سے روکا گیا، جس طرح ان کے سیکنڈ ٹیئر کی لیڈرشپ کو اٹھایا گیا، ان کے جو لوگ ہیں ان کو عدالتوں کے باہر سے اٹھایا گیا، آر او آفیسز کے اندر سے لوگوں کو اٹھایا گیا، اور اتنا بہیمانہ قسم کا اور ننگا قسم کا جو ایبڈکشن ہے وہ پوری پاکستان میں نظر۔ لیکن آپ سے پوچھیں تو آپ کہتے ہیں کہ میں سوشل میڈیا نہیں دیکھتا، میں میڈیا کی رپورٹنگ نہیں دیکھتا۔ تو چیف صاحب، اگر آپ میڈیا نہیں دیکھتے، اگر آپ سوشل میڈیا نہیں دیکھتے، تو آپ عوام کو کس طرح سے انصاف دیں گے؟ آپ کس طرح سے سو موٹو لیں گے؟ آپ کس طرح سے عوام کے جو حقوق ہیں، جو رائٹس ہیں، ان کو پروٹیکٹ کریں گے؟ تو اس کے اوپر آئی تھنک کہ آپ کو سوچنا چاہیے کہ آپ پاکستان کے اندر جو اس وقت ایبڈکشنز ہو رہی ہیں، جو ہیومن رائٹ وائلیشنز ہو رہی ہیں، جس طرح لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، جس طرح گھروں میں چھاپے مارے جا رہے ہیں، جس طرح ایک پارٹی کے امیدواروں کو الیکشن لڑنے سے روکا جا رہا ہے، کارنر کیا جا رہا ہے، کیا آپ 60 to 70% عوام کو ایک کارنر میں لگا کے ان کو آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ آئی ڈونٹ نو۔ آپ ٹویٹر اٹھائیں، آپ سوشل میڈیا اٹھائیں، جیسے لوگ ریئیکٹ کر رہے ہیں، جیسے لوگ آپ کے بارے میں، اداروں کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، اور ادارہ اپنی عزت، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ ادارہ اپنی عزت خود کرواتا ہے، اداروں کی عزت نہیں ہوتی، لوگوں کی عزت نہیں ہوتی، اداروں کو اپنی عزت خود کروانی پڑتی ہے۔ اگر 70% یا 60% عوام ایک سائڈ پہ کھڑی ہے اور ادارہ جو ہے وہ بالکل ہی ایک 180 ڈگری پہ کھڑا ہے، تو آئی تھنک اس کو اپنے کنڈکٹ کے بارے میں بھی سوچنا پڑے گا۔ مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے کہ جو شخص اپنے وطن سے محبت کرتا ہے وہ نواز شریف کے علاوہ کسی اور کو ووٹ دے ہی نہیں سکتا۔ اب مریم نواز صاحبہ، آپ کے والد صاحب پاکستان میں آئے، جس طرح سے ان کو یہاں پہ ایک ایگزٹ دیا گیا، جس طرح سے ان کے کیس ہم نے معاف ہوتے دیکھے، پاکستان کے بچوں نے، پاکستان کی جو اخلاقیات برباد ہوئیں، پاکستان کے اندر جو لوگوں نے جس طرح سے سپیڈی جسٹس کا عملی مظاہرہ دیکھا کہ ایک شخص جس کو 7 اور 10 سال کی قید سنائی گئی ہو اور وہ مفرور ہو پاکستان سے، اور اس کے بعد اس کی تمام سزائیں دیکھتے ہی دیکھتے کچھ دن کے اندر معاف کر دی جائیں، اس کو کلین چٹ دی جائے اور اس کو ووٹنگ کے لیے اہل بھی قرار دیا جائے، تو یہ سب مذاق پاکستان کے عوام نے دیکھا۔ اب اس کا فیصلہ پاکستانی عوام کو کرنا ہے کہ انہوں نے ووٹ کس کو دینا ہے۔ اس کے ساتھ ہمارے پیارے جو محسن نقوی صاحب ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب، نگران وزیر اعلیٰ پنجاب، ان کو میرے خیال سے نگران نہیں کہنا چاہیے، یہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہی ہیں، اور 3 ماہ کے لیے صرف ایک پوائنٹ ایجنڈے پہ آئے تھے کہ انہوں نے پاکستان میں الیکشنز کروانے ہیں، لیکن الیکشنز کے علاوہ نگران حکومتوں نے، چاہے وہ پنجاب کی ہوں، کے پی کے کی ہوں، یا سینٹر کی ہوں، یا کسی اور صوبے کی ہوں، انہوں نے الیکشنز کروانے کے علاوہ ہر کام کیا۔ اب نگران وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے محسن نقوی، انہوں نے وکلا کی فلاح و بہبود کے لیے نگران وزیر اعلیٰ سامنے آ گئے اور بار کونسلز میں عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے 5 کروڑ کا ٹیکس چیک جو ہے وہ تقسیم کیا،
سپریم کورٹ بار اور پاکستان بار کونسل چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بلے کا نشان چھینے جانے کے فیصلے کے دفاع میں آ گئیں، اور یہ سب ہوا جب ان کو یہ چیک تقسیم کیا گیا۔ اب یہ کس طرح ہوتا ہے کہ اچانک ایک حکومت کو خواب آتی ہے کہ وہ جا کے چیک جو ہے وہ تقسیم کریں، اور کیا حکومتوں کو یہ اجازت ہونی چاہیے کہ وہ بار کے اندر پیسے اس طرح سے بانٹیں، اس خاص مواقعوں کے اندر وہ چنے ہوئے جو آپ کے بار کے لوگ ہیں ان کو بلا کے ان کو چیک تقسیم کریں؟ تو یہ کیا ثابت کرتا ہے؟ اس کے ساتھ آپ دیکھیں تو آپ کے جو نون لیگ کے سرکردہ رہنما ہیں وہ بھی کھڑے ہیں اور دانت نکال رہے ہیں یہ پکچر کے اندر اور مذاق اڑا رہے ہیں پاکستانی عوام کا۔ تو کیا نظام اس طرح چلے گا؟ کیا پاکستان اس طرح آگے بڑھے گا؟ پاکستان کی اکانومی کیا اسی طرح سٹرونگ ہوگی؟ ایک اور خبر ہے جس کے اندر راجہ ریاض صاحب نے تو پہلے ہی معذرت کر لی کہ وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے، انہوں نے اپنے بیٹے کو نامزد کیا، لیکن آج ایک اور خبر آئی ہے کہ جو پی ٹی آئی کے منحرف رکن تھے جو پہلے تو اغوا کیے گئے، ابڈکٹ کیے گئے، پھر ان کو پریس کانفرنس کروائی گئی اور آئی پی پی بھی جوائن کروائی گئی، فاروق حبیب صاحب جو ہیں وہ بھی راجہ ریاض کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ وہ جنرل الیکشن 2024 میں حصہ نہیں لیں گے۔ ان کی شاید کوئی پرسنل طبیعت کا مسئلہ ہے یا کوئی پرسنل ان کے ایشوز ہیں، تو یہ چیزیں بھی آپ دیکھیں کہ یہ چیزیں بھی ساتھ ساتھ آپ کو نظر آ رہی ہیں کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں وہ بھی کمفرٹیبل نہیں ہیں اس انوائرمنٹ میں الیکشنز لڑنے کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ پاکستان تحریک انصاف چھوڑ کے دوسری پارٹیز میں ڈالے گئے، چاہے وہ استحکام پاکستان پارٹی ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، وہ بھی اسی شش و پنج کا شکار ہیں کہ وہ الیکشنز لڑیں یا نہ لڑیں۔ تو لیٹ سی واٹ ول ہیپن آن 8 فیبرری۔ آئی تھنک کہ سچویشن پاکستان میں جو ہے وہ بڑی ہی عجیب سی ہے، جس کے اندر پاکستان کی جو لوگ ہیں ان میں اضطراب بھی ہے، ان میں ایک نفرت کا جذبہ بھی ہے، ان میں ایک مایوسی بھی ہے۔ تو اگر یہ سچویشن اسی طرح کنٹینیو رہتی ہے اور اسی طرح ادارے پاکستانی عوام کا تمسخر اور مذاق اڑاتے رہتے ہیں، تو آئی تھنک ہمیں اپنے گریبانوں میں دیکھنا چاہیے کہ ہم پاکستان کی جو نیکسٹ جنریشن ہے اس کو کیا دینا چاہ رہے ہیں، اور پاکستان کے اندر کس طرح سے ہم اسٹیبلٹی اور اکنامک ریوائول کو انشور کریں گے۔ اس طرح سے تو پاکستان کی اکانومی کبھی بھی اسٹیبل نہیں ہو پائے گی جب تک پاکستان میں ایک مضبوط اور مستحکم گورنمنٹ نہیں آئے گی، اور مضبوط گورنمنٹ تبھی آئے گی جب پاکستان کے لوگ اس کو اون کریں، جب وہ ووٹ دے کے اپنی پسند کے لوگ جو ہیں ان کو گیلریز میں اور اسمبلیز میں پہنچائیں۔ کبھی بھی اس طرح سے پاکستان سٹیبل نہیں ہوگا، پاکستان کی اکانومی آگے نہیں بڑھے گی جہاں پہ پاکستان کی عوام کی اونرشپ نہ ہو، اور پاکستان کی عوام کو ایک کارنر میں لگا کے آپ جو ہیں وہ کمروں میں بیٹھ کے، ڈرائنگ رومز میں بیٹھ کے کوئی فیصلے کریں، اور ان فیصلوں کو پھر آپ تھوپ دیں، آپ انفورس کریں کہ the people of Pakistan will accept those decisions whatsoever be the reason۔ لیکن اب جو جنریشن ہے، جو پاکستانی عوام ہے، they are not ready to accept those decisions، اور I think کہ جتنی جلدی ہمارے جو لوگ ہیں وہ اس بات کو سمجھ جائیں اتنا ہی بہتر ہے، ادروائز سچویشن ول گیٹ ایون مور ورس، اور ہمیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ نقصان پی ٹی آئی کا نہیں ہے، نقصان عمران خان کا نہیں ہے، نقصان پاکستان کا ہے کہ جس کے اندر لوگوں کو الیکشنز میں ووٹ ڈالنے سے روکا جا رہا ہے، اپنی پسندیدہ پارٹی کو چوز کرنے سے روکا جا رہا ہے۔ تو لیٹس ہوپ کہ سینٹی ول پریویل اور پاکستان میں کچھ اچھا ہو۔ سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ڈو لائک، سبسکرائب، شیئر، واٹس ایور یو وانٹ ٹو ڈو۔ سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو۔ اللہ حافظ۔